آئے جانتے ہیں 4000 سال پرانے شہر کی داستان۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین پر ایسا شہر آباد تھا جو علم، طاقت اور جادو کا مرکز تھا، جہاں بلند و بالا مینار، عظیم الشان باغات اور طاقتور بادشاہوں کے محلات موجود تھے۔ یہ شہر اتنا مشہور تھا کہ اس کا ذکر نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ہوا۔ ہم بات کر رہے ہیں بابل کی، وہ شہر جو عظمت اور غرور کی علامت تھا، پھر اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے بابل کیا تھا، یہاں کون لوگ بستے تھے اور آخر یہ شہر کیوں اور کیسے تباہ ہوا۔ بابل موجودہ عراق میں دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ یہ شہر آج سے تقریباً 4000 سال پہلے آباد کیا گیا۔ اس کی بقایات عراق کے شہر ہلال کے قریب موجود ہے۔ بابل کی اصل بنیاد سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی، مگر تاریخی طور پر اس شہر کو طاقتور بنانے والا حکمران تھا حمورابی، جس نے بابل کو 18ویں صدی قبل مسیح میں ایک سلطنت کا درجہ دیا اور دنیا کا پہلا مکمل قانون حمورابی قانون بنایا۔ حمورابی نے انصاف پر مبنی ایک تفصیلی قانون بنایا جس میں آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول شامل تھا۔ بابل میں فلکیات، ریاضی، تعمیرات، طب کے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔ ایک مشہور تعمیر جسے ٹاور آف بابل کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے آسمان تک پہنچنے کی نیت سے یہ مینار بنایا، جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کی زبانیں مختلف کر دی گئی، اور اس شہر کا شمار دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں شمار ہوتا ہے جو بادشاہ نبوکدنصر نصیر دوم نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں بابل کا ذکر ان الفاظوں میں آیا ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بائبل میں 2 فرشتے ہروت اور مروت لوگوں کو جادو کی حقیقت سکھاتے تھے بطور آزمائش، لیکن اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، کفر نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں جادو کا زور بہت تھا اور لوگ اس سے متاثر تھے۔ بائبل کی تباہی۔ بائبل کے زوال کی کئی وجوہات تھیں۔ نبوکدنصر کے غرور و تکبر کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اپنی سلطنت کو خدا جیسا سمجھا اور یروشلم پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اس کی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ 539 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ کوروش بائبل پر قبضہ کر لیا۔ قرآن اور دیگر آسمانی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بائبل پر عذاب نازل کیا کیونکہ اس شہر کے لوگ جادو، شرک، سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بائبل کا شمار دنیا کے قدیم ترین، عظیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہاں سے 60 کا عددی نظام شروع ہوا جو آج بھی گھڑی درجہ حرارت میں استعمال ہوتا ہے۔ بائبل میں پہلا راستگاہ بھی قائم کیا گیا۔ بائبل کی کہانی صرف ایک شہر کی نہیں بلکہ انسان کی غرور، طاقت اور انجام کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم، طاقت نعمت ہے، مگر انسان جب اس پر تکبر کرے تو انجام تباہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سفر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس تاریخی شہر یا شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔